بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی اپنے وزیر دفاع کو نکالنے کی دھمکی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے وزیر دفاع یو گیلنٹ کو برطرف کرنے پر غور شروع کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو نے وزیر دفاع کو عہدے سے برطرف کر کے ان کی جگہ نیشنل یونٹی پارٹی کے چیئرمین کو تعینات کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے ایک ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے درمیان لبنان میں جارحانہ کارروائی کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھی اختلافات موجود ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع اس وقت لبنان پر ایک بڑے حملے کے خلاف ہیں، تاہم دوسری طرف نیتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ متبادل کے طور پر اطلاعات غلط ہیں۔ صہیونی فوج کا یمنی میزائل کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کی جانب سے داغے کے میزائل کے نتیجے میں کفر دانیال قصبے کے قریب آگ بھڑک اٹھی، جس پر قابو پا لیا گیا۔ اس بیان میں یمنی فوج کے میزائل کو ناکارہ بنانے میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ میزائل کو ناکارہ بنانے کے لیے فضائی دفاعی نظام ہیتھس اور آئرن ڈوم کی طرف سے جو کوشش کی گئی ان کے نتائج کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ بیان ان میڈیا رپورٹس کے بعد جاری کیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ اتوار کی صبح ایک میزائل تل اویو کے قریب گرا ہے، جس کے بعد اس مقام پر آگ بھڑک اٹھی۔ ہمیں نقصان پہنچانے والے غزہ کو دیکھ لیں، نیتن یاہو کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یمن سے اسرائیل پر میزائل فائر کیے جانے کے بعد حوثیوں کو دھمکی دی ہے کہ ہمیں نقصان پہنچانے والے غزہ کو یاد رکھیں جو بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ روز یمن سے حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل حملہ کیا تھا اور یمنی حوثی اسرائیلی دفاع کو توڑنے میں کامیاب رہے۔ حوثی فوج کے ترجمان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ان کا میزائل پہلی مرتبہ اسرائیل میں داخل ہونے میں کامیاب رہا اور اپنے ہدف کو حاصل کیا۔ اسرائیل نے غزہ میں اپنے ہی حملے میں اسرائیلی یرغمالیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔ کئی مہینوں تک تردید کے بعد اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ان کا فضائی حملہ نومبر میں غزہ میں 3 اسرائیلی اسیران کی ہلاکت کا ذمہ دار تھا۔ اتوار کے روز فوج کا کہنا تھا کہ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ 10 نومبر 2023 کو جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو یہ قیدی فلسطینی علاقے کی ایک سرنگ میں موجود تھے۔ امریکہ کا بنگلہ دیش کے لیے $202 ملین امداد کا اعلان۔ امریکہ نے بنگلہ دیش کی معاشی ترقی کے لیے مزید $202 ملین کی امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکی وزارت خزانہ کے نائب سیکرٹری کی قیادت میں 6 رکنی امریکی وفد نے ڈھاکہ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران امریکہ کی جانب سے بنگلہ دیش کی معاشی ترقی ادارہ سازی کے لیے مزید $202 ملین امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ حماس کا خطرہ، اسرائیل نے شمال میں رہنے والے آبادکاروں کو ہتھیار بانٹنا شروع کر دیے۔ اسرائیل نے لبنان کے ساتھ لگنے والی شمالی سرحد کے قریب رہنے والے لوگوں میں 9,000 سے زائد جدید رائفلز تقسیم کر دیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع اور فوج نے ملک کے شمال میں رہنے والی آبادیوں میں 9,000 سے زیادہ جدید رائفلز تقسیم کی ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق $13 ملین سے خریدی گئی 9,000 رائفلز ملک کے شمال میں رہنے والے 97 مختلف کمیونٹیز کے افراد میں تقسیم کی گئی ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے مبارکباد کا پیغام۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں نریندر مودی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دی۔ اپنے خصوصی پیغام میں نریندر مودی نے ہم آہنگی، اتحاد اور خوشحالی کی دعا بھی کی۔ کیا رہے کہ بھارت میں ربیع الاول کا چاند 4 ستمبر کو نظر آیا تھا۔ اسرائیل کی غزہ میں پناہ گزین کیمپوں پر بمباری، بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے غزہ میں 2 مختلف مقامات پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔
عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی کے نصیرات کیمپ سمیت زیتون اور شیخ رضوان واقع پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا، جہاں بڑی تعداد میں فلسطینی خاندانوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ دونوں مقامات پر حملوں میں مجموعی طور پر 20 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ خلا میں پہلی کامیاب نجی اسپیس واک کے بعد عملہ زمین پر واپس پہنچ گیا۔ 1 ارب پتی خلائی مسافر اور ان کی ٹیم خلا میں نجی اسپیس واک کر کے زمین پر بخیر و عافیت واپس آ گئے۔ خلاباز نے نجی 5 روزہ خلائی سفر کا اختتام کیا، جو ناسا کے قمری لینڈنگ کے بعد سے کسی بھی سابق خلائی مشن کے مقابلے زیادہ اونچائی تک پہنچنا تھا۔ مودی سرکار نے الیکشن سے قبل ہی مقبوضہ وادی کو قید خانے میں تبدیل کر دیا۔ بھارت میں اقلیتوں پر مظالم کی داستان بہت لمبی ہے، کبھی منی پور میں ریاستی انتہا پسندی تو کبھی مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی غنڈہ گردی جاری ہے۔ مقبوضہ وادی میں نام نہاد الیکشن کا دور چل رہا ہے اور پورا علاقہ افراتفری کی لپیٹ میں آ گیا۔ بوکھلاہٹ کا شکار مودی سرکار الیکشن میں فتح حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ، جھڑپیں، 15 مظاہرین گرفتار۔ اسرائیل میں یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ جنگ بندی کے لیے وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق تل ابیب میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ حکومت مخالف ریلی میں مظاہرین نے غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، جبکہ اس دوران مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے۔ چین نے ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سے بڑھا کر 63 سال کر دی۔ چین نے سکڑتی ہوئی آبادی اور عمر رسیدہ ورک فورس کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کا فیصلہ کر لیا، جس کا اطلاق آئندہ سال سے ہو جائے گا۔ چین کے پارلیمانی نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے نئی پالیسی کی منظوری دے دی، جس کے تحت مردوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سے بڑھا کر 63 کر دی گئی ہے، جبکہ خواتین کی ریٹائرمنٹ کی عمر 50 سے بڑھا کر 55 اور 58 کر دی گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی ڈونلڈ ٹرمپ پر ممکنہ حملے کی مذمت۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ممکنہ قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مشتبہ شخص حراست میں ہے۔ اپنے بیان میں جو بائیڈن نے سابق صدر کی حفاظت یقینی بنانے پر سیکرٹ سروس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں کسی قسم کے سیاسی تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایران نے اپنا ریسرچ سیٹلائٹ خلا میں بھیجا، جس کے سگنل موصول ہونا شروع۔ ایران نے اپنا ریسرچ سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا، سیٹلائٹ سے سگنل موصول ہونا شروع ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی ساختہ راکٹ کے ذریعے 60 کلو گرام وزنی چمکران 1 سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا گیا تھا۔ سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کا مقصد بلندی پر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سسٹم کی ٹیسٹنگ کرنا تھا۔ مقامی میڈیا نے بتایا ہے کہ ایران نے رواں برس جنوری میں 3 سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیے تھے۔ دوسری جانب امریکہ ایران کی سیٹلائٹ لانچنگ کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی قرار دے چکا ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ سیٹلائٹ پروگرام سے ایران بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کو بہتر بنا رہا ہے۔ K2 کی پرمٹ فیس فی کوپیما $5000 تک کا اضافہ۔ جی حکومت کی جانب سے دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کی پرمٹ فیس فی کوپیما $5000 تک بڑھا دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 8000 میٹر سے بلند دیگر پہاڑوں کی پرمٹ فیس میں بھی اضافہ $9000 سے $28000 مقرر کر دیا گیا ہے۔ K2 کے لیے پرمٹ فیس موسم خزاں میں $2500 اور موسم سرما میں $1500 مقرر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر۔ درخواست عابد زبیری، شفقت محمود، شہاب سرکی اور اشتیاق احمد کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کو
اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف قرار دیا جائے، وفاقی حکومت کو آئینی ترامیم سے روکا جائے اور بل پیش کرنے کا عمل بھی روکا جائے۔ پارلیمنٹ اگر آئینی ترمیم کر لے تو صدر مملکت کو دستخط کرنے سے روکا جائے۔ درخواست میں مزید موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی، اختیارات اور عدالتی امور کو مقدس قرار دیا جائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔